الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کے اندر 3 آداب بیان کیے تھے. سب سے پہلا آداب بیان کیا تھا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں ہو تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور ان کی حاضری میں جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھے آدمی سامنے سے سوال نہ کرے اور رائے پیش نہ کرے. ہاں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں کہے کہ اب آپ رائے دے سکتے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہنے کی اجازت ہے. لیکن اس سے پہلے کسی صحابی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے کوئی رائے اور کوئی مشورہ پیش کرے. اور پھر اس میں ایک 2 چیزیں اور یہ بھی بتائی تھی کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کوئی فیصلہ ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو اس فیصلے کے سامنے آدمی اپنی رائے نہ چلائے، بس اللہ نے جو فیصلہ آ گیا اس پر آدمی سر تسلیم خم کر دے. یہ پہلا ادب بیان کیا. اس کے بعد پھر دوسرا ادب بیان کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں تشریف فرما ہے اس مجلس کے اندر کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرے اور زور زور سے بولے. اور پھر اس کے اندر ایک ادب یہ بھی آ گیا کہ اب اس زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو نہیں ہے، تو آج جو لوگ مدینہ منورہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ادب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں قبر اطہر میں حیات ہے، زندہ ہے، تو وہاں پر بھی
جب صلاۃ و سلام جب پیش کرے، درود شریف جب پڑھے تو زور سے نہ بولے، بلکہ آہستہ آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ آہستہ سے بولے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر وہاں کی نمازوں کا اور مکہ مکرمہ وہاں کی نمازوں کے اندر فرق ہے۔ وہاں نمازیں بھی آہستہ ہوتی ہیں، اس کے بجائے مکہ مکرمہ میں نماز قرات زور سے ہوتی ہے، آہستہ مطلب کچھ کم آواز کے اندر۔ یہ لحاظ کیا گیا ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں قبر اطہر میں تشریف فرما ہے تو تکلیف نہ ہو جائے، ان کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ آج تو کیا ہو رہا ہے، لوگ عمرے میں جا رہے ہیں، حج میں جا رہے ہیں، وہاں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ تو آج بھی یہ حکم ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں، لیکن جہاں ہم جا رہے ہیں روضہ اقدس میں وہاں بھی ہم زور سے نہیں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ ادب بھی بتایا تھا کہ جہاں کہیں بھی حدیث کا حلقہ لگا ہو، حدیث شریف پڑھی جا رہی ہو، وہاں پر بھی آدمی زور سے باتیں نہیں کرے گا، یہ بے ادبی ہے۔ تیسرا ادب بتایا تھا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے حجرے مبارک میں آرام کے لیے تشریف لے گئے ہو، اس وقت کسی صحابی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس آرام کے موقع پر آ کر انہیں ڈسٹرب کرے، بلکہ ان کے آرام کے علاوہ کے موقع پر آ کر اپنا کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش کرے۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی بتائی تھی کہ آج بھی کوئی اللہ والے بزرگ کہ ان کی مجلس میں ہم جاوے یا ان کے ملنے کے لیے ہم جاوے، ان کے جو آرام کا وقت ہے، جو راحت کا وقت ہے، اس وقت کے علاوہ میں ان کے پاس جاوے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آرام کا وقت ہے اور ہم جا کر انہیں حیران کریں اور ان کی شان میں بے ادبی ہو جائے۔ تو یہ 3 ادب بیان کیے تھے۔ اب اس کے بعد آج کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں ایک اور ادب بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بڑی خبر لے کر آ رہا ہے، بنبئین بڑی خبر کو کہتے ہیں، فتبینوا تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں اور ناسمجھی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور پھر تمہیں اس پر پچھتانا پڑے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اب اس کی تھوڑی سی شان نزول سمجھیے کہ آیت کیوں نازل ہوگی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا، لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے اندر مسلمان جیت گئے اور اس جیتنے کی وجہ سے اس بنو مستلق کے جتنے بھی لوگ تھے قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آ گئے، عورتیں باندیاں بن گئی اور ان کے جو مرد تھے غلام بن گئے۔ اب اس میں ایک باندی تھی، اس بنو مستلق جو قبیلہ اس کا ایک بادشاہ تھا حارث بن زرا، اس بادشاہ کی بیٹی بھی باندی بن کر کسی صحابی کی خدمت میں آئی۔ اب بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہوتی ہے تو اس نے اس صحابی سے کہا کہ میں ایک مجھے گھرانے کی ہوں، میرا آپ سے میل نہیں کھائے گا، تو میں آپ سے ایک بات یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ قیمت دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیجیے۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر تم اتنی قیمت دے دو تو سامنے والا اس کو آزاد کر دیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ اس بات کو دربار رسالت میں جا کر پیش کیجیے۔ تو وہ باندی شہزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا کہ میں تو ایک شہزادی ہوں، یہ ان صحابی سے میرا میل نہیں بیٹھے گا، یعنی میرا ان سے ایک جوڑا نہیں جمے گا، تو میری رائے یہ تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دیتے اور اس کے بدلے میں انہیں پیسے دے دیتی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات چیت سے سمجھ گئے کہ یہ کچھ چالاک ہے اور شہزادی ہے، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ پیسے میں دے دوں اور میں تجھے آزاد کرا دوں تو راضی ہے؟ کہا میں راضی ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان صحابی کو پیسے دے دیے اور ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رشتے کی درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش پر وہ راضی ہو گئی۔ ان کا نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ ان کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں اس میں ایک زوجہ مطہرہ ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی صحابیہ ہے کہ جو اس حارث بن زرار کی بیٹی تھی، یہ باندی بن کر آئی تھی، پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔
اب شادی کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا کہ جو باندھی بن کر آئی تھی اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہے. تو جن جن صحابہ کے پاس اس قبیلے کی جتنے مرد اور عورتیں باندھیا غلام بن کر آئی تھی ہر ایک نے ان کو آزاد کر دیا، چونکہ پیارا قاسم کی ان سے رشتہ داری ہو گئی اس قبیلے سے. اب مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کے دوسرے رشتہ داروں کو اپنے پاس غلام باندھی بنا کر رکھیں، تو سب نے آزاد کر دیا، سب آزاد ہو گئے. اب جب اس بادشاہ کو اطلاع ہوئی حارث بن زرار کو کہ اتنے با اخلاق یہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، سب کو آزاد کر دیا، تو پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. ایک اخلاق کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. ابھی تو لڑائی ہوئی ہے، مقابلہ ہوا ہے، لیکن ایک نکاح کی برکت سے اور ایک اخلاق کی برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے ساتھ پورا قبیلہ بادشاہ کے ساتھ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہمیں دین سکھائیے. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی بڑی بڑی باتیں سکھائی، نماز سکھائی، روزہ سکھایا اور اسلام کے جتنے بھی ارکان تھے سکھائے. پھر ان سے کہا کہ سامنے سے بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی اب فرض ہو گئی ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، تو آپ جو ہے فلاں کسی تاریخ کو ہمارے قبیلے میں ایک آدمی کو بھیج دیں، ہم اس تاریخ کے آنے سے پہلے میں اپنے قبیلے میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ہر ایک کی زکوٰۃ کو ایک جگہ میں اکٹھا کر لوں گا، پھر آپ کا جب قاصد آئے گا تو میں وہ رقم زکوٰۃ کی انہیں دے دوں گا، پھر آپ اس کو اس کے مصرف میں خرچ کر دینا. چنانچہ وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو کر اپنے علاقے میں چلا گیا. اب جب وہ تاریخ آئی تو اس تاریخ کے آنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جائیے اس قبیلے میں اور ان کی پوری زکوٰۃ کو وصول کر لے کر آ جائیے. اب یہ صحابی گھوڑے پر گئے. اب اس قبیلے کے پاس پہنچنے سے پہلے یہ ولید بن عقبہ نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے. اب ہوا یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے یہ ولید بن عقبہ کی ان کے قبیلے میں کسی آدمی کے ساتھ کچھ دشمنی چلتی تھی، تو اس دشمنی کی وجہ سے یہ صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ میرے مقابلے میں آئے ہیں. حالانکہ ادھر انہیں یہ معلوم ہوا ان قبیلے والوں کو کہ اب تاریخ آ گئی ہے زکوٰۃ کے وصول کرنے کی، اب اللہ کے رسول کی طرف سے ایک قاصد آئے گا، تو لوگ استقبال کے لیے اپنے شہر سے باہر آئے تھے. اور ادھر یہ صحابی یہ سمجھے کہ میری ان کی پرانی دشمنی تھی اسلام سے پہلے، تو اس دشمنی کے لیے آر میں یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے. تو وہ صحابی تو واپس ہو گئے حضرت ولید بن عقبہ، اور آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ جس قبیلے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے، میں اس قبیلے کے پاس نہیں جاؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. انہوں نے فوراً حضرت خالد بن ولید کی سربراہ میں ان کی امارت میں ایک لشکر بھیجا ساز و سامان کے ساتھ، اور جا کر کہا کہ آپ تحقیق کرو. اور پورا قبیلہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں چلا. تو ادھر سے وہ مسلمانوں نے دیکھا، ادھر سے وہ قبیلے والوں نے دیکھا کہ پورا ایک لشکر آ رہا ہے، تو وہ بھی گھبرائے کہ کیا ہوا. آپس میں جب ملاقات ہوئی تو خالد بن ولید نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ہمارے ایک آدمی کو اس طریقے سے مارنے کی دھمکی دی اور آپ اس طریقے سے مارنے کی باتیں کر رہے ہو. کہا کہ ہم نے تو آدمی کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم تو اوپر سے پریشان ہیں کہ تاریخ آ گئی ہے وصول کرنے کی، کوئی آدمی آیا کیوں نہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، ہم تو استقبال میں کب سے باہر کھڑے ہیں، ہم نے تو کسی آدمی کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو مارنے کے لیے باہر آئے. فوراً حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے. فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر پورا واقعہ سنایا. جب یہ بات سنی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ ایمان والوں. اب واقعہ تو ہوا، ایک خاص واقعہ ہوا، لیکن آیت کے اندر آپ انداز دیکھیے کسی صحابی کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والے ایمان والوں کو ایک قیمتی ہدایت دے دی اس آیت کے ذریعے سے کہ ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر آ جاوے تو اس کی خبر کو ماننے سے پہلے فتبینوا تحقیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر ایکشن لے لو اور اس کی بات پر بھروسہ کر لو اور تم اس کی وجہ سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچاؤ، پھر تمہیں پچھتانا پڑے ایکشن لینے کے بعد. کتنی قیمتی ہدایت ہے. آج معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں جہاں جھگڑوں کی اور بہت ساری وجوہات ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی بات کو بلا کسی تحقیق کے مان لیتے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی بات کہی، اڑتی اڑتی کوئی بات ہمارے کان میں آئی، وایا ہو کر آئی، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، فوراً اس کے بارے میں ایکشن لے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں غلط فہمی، بدگمانی، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. خاندان میں، رشتہ داروں میں
کسی نے ہمیں کسی ہمارے رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، ہم اس کے بارے میں اس بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بھئی تحقیق کرے کہ بھئی بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ ایک ایسا عجیب مزاج بنا ہے کہ بات تو اڑتی ہوئی آئی ہے، اور پھر وہ بات اگر ہمارے کسی مخالف کی ہے، ہمارے کسی دشمن کی ہے، ہمارے کسی دوسری پارٹی کی ہے، تو ہم اس کے اندر بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں، اور حصہ لینے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بات تو تھوڑی سی آئی تھی سامنے، لیکن ہم اس میں مرچ مسالہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، پھر جس کے پاس گئی وہ اس میں اور زیادہ مرچ مسالہ لگاتا ہے، یوں کہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی بات ایک بھیانک سوروپ اختیار کر لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیسے کیسے خطرناک فتنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھروں میں جنم لے لیتے ہیں، جس کا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ حدیث شریف میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی انسنی بات کو آگے نقل کر دے۔ پیارا کا سب نے اس کو جھوٹا کہا، جھوٹا ہے وہ، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں اس کو جھوٹا کہہ کر اس کے اسلام کی بھی نفی کر دی، کہ جو آدمی کسی بات اس کے تک پہنچنے سے پہلے اس کی تحقیق کیے بغیر آگے فارورڈ کر دے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس معاملے میں ان صحابی کی نیت کوئی خراب نہیں تھی، لڑانے کی جھگڑنے کی نیت نہیں تھی، وہ تو اپنی ایک پرانی یاد میں دیکھ، وہ اسلام سے پہلے میرے ان سے دشمنی تھی، وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن پھر بھی اگر اللہ کے قسم ان کی بات کی تحقیق نہ کرتے تو کیا ہوتا، جو قبیلہ ایک اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا وہ واپس سے اسلام سے نکل جاتا، اور کتنی ساری خرابیاں اور کتنی ساری لڑائیاں جنم لے لیتی۔ تو یہ قیمتی نصیحت کر دی، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بڑی خبر کوئی غیر معتبر آدمی لے کر آ رہا ہے، فتبینوا، تم تحقیق کرو۔ یہ ایک عجیب اصول ہے، آدمی اگر اپنی زندگی میں اس کو بٹھا لے تو کبھی بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی کوئی بات آئی ہے، کیا معلوم، آج تو جو لوگ اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو نمازیوں کا پابند کہتے ہیں، وہ بھی اس بات سے غفلت میں ہیں۔ کسی لباڑ آدمی نے یا کسی کھلم کھلا گنہگار آدمی نے جو شریعت کا پابند نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، اس کی بات کو مان کر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فتبینوا، تحقیق کرو۔ قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ زبان اس لیے نہیں دے رہی کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لو، فتبینوا، بلکہ تحقیق کرو۔ یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ آدمی زبان کو کینچی کی طرح چلاوے اور کوئی بات سن کر اس کو آگے نقل کر دے۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں تحقیق کرنے کے بجائے اگر تم کسی قوم کو تکلیف میں مبتلا کر دو اور پھر جس کی وجہ سے تمہیں پشیمانی اور پچھتانا پڑے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیے کہ دیکھیے یہاں فاسق کا لفظ آیا ہے، اب اس فاسق کو لفظ کو لے کر بہت سارے لوگوں نے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ مانیتا ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے حق پر تھے، اور سارے کے سارے صحابہ کرام یہ معصوم تو نہیں تھے گناہ سے کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی صحابی گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر کبھی نہیں مرا۔ گناہ ہوا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی ہے، اور اس توبہ کی توفیق کے بعد پاک صحابہ کو سارے صحابہ دنیا سے گئے۔ الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے صحابہ عادل تھے، انصاف پسند تھے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ایک انہیں اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ مجھ سے راضی اور میں صحابہ سے راضی۔ تو پھر یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر ہم صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالیں اور ان کی ایک اس بھول کی وجہ سے سارے صحابہ کرام کو ہم عدل کے دائرے سے نکال کر انہیں ہم بے انصاف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ہمارے ہندوستان میں یہ رواج کم ہیں، لیکن آپ پڑوس ملک میں جائیے، جو شیعہ لوگ ہیں یہ عجیب عجیب بات صحابہ کرام پر اچھالتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی شان میں گالیاں بولنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ اپنا دین سمجھتے ہیں، حالانکہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی زبان سے لفظ نکالا وہ آدمی ایمان سے خارج ہے۔ جس کو قرآن یہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی ہوں، اللہ یہ کہہ دے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، تم کون ہوتے ہو صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جنگ بھی ہوئی ہے، ابھی اس کا موقع نہیں، لیکن جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، صحابہ کرام آپس میں آمنے سامنے ہیں، آپس میں آمنے سامنے تلواروں کے نیزے میں صحابہ لڑ رہے ہیں،
لیکن یہاں اس موقع پر پیارا قسم کا فرمان بھی آپ کے ہونا چاہیے. پھر بھی پیارا کا یہ فرما رہے کہ ان میں سے اگر کوئی صحابی کسی صحابی کے ہاتھ سے اگر مرا ہے تو وہ بھی شہید ہے، جنتی ہے وہ بھی، چونکہ وہ کسی اپنے مفاد کے واسطے اور کسی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے واسطے آپس میں نہیں لڑے تھے. یہ تو ایک ان کا اجتہاد تھا اور ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا. وہ بہت ساری وجوہات تھیں ان کے آپس کے آمنے سامنے آنے میں. تو یہ صحابہ کرام کے آپس کے جھگڑے، صحابہ کرام کی آپس کی یہ آپس کی جنگیں، یہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ان کی جنگ ہوئی بھی ہے اور کوئی صحابی شہید بھی ہوا ہے، مرا ہے تو بھی شہید ہے. بلکہ ان کے آپس میں اخلاص کی وجہ سے ایک مرتبہ ایک جنگ چل رہی تھی. اس جنگ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو دو پارٹیاں تھی صحابہ کرام میں، تو وہ حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے اور سامنے حضرت امیر معاویہ تھے ان کے مخالف میں. تو وہ لڑتے تھے حضرت علی کی طرف سے اور دسترخوان پر حضرت امیر معاویہ کے بیٹھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے، اب لڑ رہے ہو حضرت علی کی طرف سے اور کھا رہے ہو حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پر. کہا کہ مجھے ان کی رائے سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے میں ان کی طرف سے لڑ رہا ہوں اور کھانا مجھے حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان کا اچھا لگتا ہے. یہ آپس کا اخلاص تھا، ان کے اندر کے مفاد نہیں تھے، ایک اجتہاد تھا. ایک ان کے دل میں یہ آیا حضرت امیر معاویہ کے دل میں کہ بھئی ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا ہے، ابھی ان کے خون کا بدلہ لیا جاوے، پھر کسی اور کو امیر بنایا جائے. ادھر دوسری طرف کچھ صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ابھی فوراً ایک خلیفہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے ہیں، ان کے نائب میں ایک دوسرا خلیفہ آ جاوے، جب ان کی حکومت مستحکم اور مضبوط ہو جاوے پھر اس کے بعد ہم ان کا خون کا بدلہ لیں گے. یہ آپس کا اجتہاد تھا اور اس اجتہاد کی وجہ سے صحابہ آمنے سامنے ہو گئے. تو ان کی جنگوں کی وجہ سے اور ان کی باتوں کی وجہ سے شریعت نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی ہے کہ صحابہ یہ عدل سے نکل گئے، بلکہ اللہ نے انہیں قرآن میں اپنی رضا کا پروانہ دے دیا. اب آگے اللہ فرما رہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر پیارے آقا تمہارے ہر معاملے میں تمہاری بات کو مان لے تو تم تو مشکل میں پڑ جاؤں گے. حضرت ولید بن عقبہ کی جو بات اگر پیارے آقا نے مان لی ہوتی اور بغیر تحقیق کے فیصلہ کر کے صحابہ کی ایک ٹیم کو لڑنے کے لیے بھیج دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لعنتم، تو مشکل میں پڑ جاتے. اس لیے تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم رائے دے کر چھوٹے ہو جاؤ، تم بات دے کر چھوٹے ہو جاؤ، فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دو اور جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے ہم اس کے اوپر تیار ہو جائیں. یہ تو ایک چھوٹی سی غلطی ہے، ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں تو حدیث میں بھی یہ ہے، ہر موقع پر یہ کہا ہے سمعنا واطعنا، سنیں گے اور مانیں گے. کبھی بھی اللہ کے رسول کی رائے سے انہوں نے الگ رائے قائم نہیں کی. اب ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں پیارا قسم تو تشریف فرما نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیا رہبری ہے؟ تو علماء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ مسائل، وہ چیزیں اور وہ احکامات جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور جن کے بارے میں پیارا آقا صاحب نے تصریح کی ہے اس کو تو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جس کا تعلق دین سے ہے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے آج کے زمانے میں پیارا آقا صاحب کے فرامین کو ماننا ضروری ہے. لیکن بہت ساری باتیں پیارے آقا صاحب کے تعلق سے ان کی ذاتی اور ان کی پرائیویٹ زندگی سے تھی. مثلا پیارا آقا صاحب کو کھانے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پسند تھی، تو اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی وہ چیز کھاوے، اس کے لیے کھانا ضروری ہے. اور کوئی آدمی اس کے اندر بھی پیارا آقا صاحب کی اقتداء کر رہا ہے تو نور علی نور، اس میں بھی فائدے ہی فائدے ہیں. اب تو جو ہے اس پر باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے کہ پیارا آقا صاحب نے جو کھانے تناول فرمائے ہیں اس کے اندر سائنس اب کہہ رہی ہے کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، پیارا آقا صاحب کو دودھی کدو بہت پسند تھی. اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جو آدمی کدو اور دودھی پابندی سے کھاتا ہے وہ جو ہے اس کی ہیلتھ مضبوط رہتی ہے اور اس کی مغز شکتی پاورفل رہتی ہے. اب سائنس ثابت کر رہی ہے. پیارا آقا صاحب کو 10 کا گوشت، بکرے کے اندر جو 10 باوڑی جس کو بولتے ہیں وہ بہت پسند تھی. اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جو آدمی بکرے میں باوڑی کا بھاگ کھاتا ہے وہ اس کو کبھی کولیسٹرول نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں چاہے ہمارے لیے ضروری نہیں اس پر عمل کرنا، لیکن کوئی آدمی اگر اس پر بھی عمل کرتا ہے تو اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کہ اگر یہ پیارے آقا تمہاری ہر چیز میں تمہاری اطاعت کرتے، تمہاری بات مانتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو
محبوب کر دیا اور تمہارے دل کے اندر ایمان کو جما دیا اور تمہارے اندر کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور یہ صحابہ ہدایت پر ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی صحابہ کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا، اولئک هم الراشدون، کہ سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک فضل ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر ایک نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا ہے اور اللہ بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں اس کے بعد دوسری آیت کے اندر ایک دوسرا ادب بیان کیا جا رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ میں آپس میں اقتتلوا جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپس کے اندر صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور ان دو گروہ میں سے ایک گروہ اپنی ضد پر اڑا رہے تو جو گروہ اپنی ضد پر ہے اس سے تم لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جاوے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا، لیکن وہ اپنی ضد سے باز آ کر مان جاوے تو تم ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہماری معاشرتی زندگی کا اور ایک ساموہک زندگی کا ایک جو ہے دوسرا ادب بیان کیا کہ دو گروہ میں، دو فیملی میں، دو شخص میں، دو خاندانوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، جھگڑے کی وجہ کوئی بھی ہو، آپس میں ایک دوسرے کا میل اور ایک دوسرے کا مزاج دونوں کو سیٹ نہیں ہو رہا ہے، یا آپس میں کسی کو اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، کوئی کامیابی ہے، سامنے والے کو اس کو کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کامنٹس کر رہا ہے، اس کے خلاف بول رہا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا ہے، یا گھریلو زندگی میں آپس میں ساس بہو میں جھگڑے ہیں، آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، یا آپس میں اور بھی کسی بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، کوئی بھی جھگڑے کی وجہ قرآن نے اس کی وجہ بیان نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ دو ایمان والوں میں آپس میں، دو گروہ میں، دو فریق میں، دو پارٹیوں میں، دو شخصوں میں، دو فیملیز میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو شریعت کیا چاہتی ہے اس موقع پر؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کی اس موقع پر کیا رہبری ہے ہمارے لیے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سپولیوں کو بچپن ہی میں مار دیا جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لڑائی جب شروع ہوئی ہے ابتدا میں اسی کو اسٹاپ کر دیا جائے۔ اگر اس موقع پر اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو ختم نہ کیا گیا تو پھر دھیرے دھیرے اس میں آپس میں درار پڑ جاتی ہے اور پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ کیا موقع ملتا ہے کہ پھر دو چار لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں اور پھر آپس میں الفاظ کے ذریعے سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر آپس میں پھر اس طریقے سے میسیج کے ذریعے سے پھر آپس میں ایکشن ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں گروپ بن جاتے ہیں، پارٹیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ابتدائی سے اس جھگڑے کو ختم نہ کیا جاوے تو چھوٹا سا جھگڑا پھر آگے چل کر ایک بڑا بھیانک فتنہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن اس موقع پر یہ رہبری کر رہا ہے کہ شروع ہی میں شروع ہی میں آپس میں صلح کرا۔ جب تک امت مسلمہ اس اللہ کے حکم پر قائم تھی، آپس میں صلح کا رواج تھا، آپس میں جھگڑوں کو نمٹانے کا رواج تھا، تب تک امت مسلمہ میں خیر و برکت تھی، آپس میں پیار و محبت باقی تھی۔ آپس میں کوئی ایسا معاملہ کامن آ گیا، کوئی ایسا معاملہ آ گیا، سارے لوگ مل کر اس معاملے کو حل کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ رواج ختم ہو گیا کہ بھئی یہ تو دو آدمیوں کا مسئلہ ہے، میں کیوں اندر انٹرفیئر کروں، میں کیوں اندر داخل ہو جاؤں، میرا اس سے کیا معاملہ، وہ لڑے وہ جانے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ اس مزاج کی وجہ سے کتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کہ پوری امت بکھر گئی ہے۔ پیارے آقا صاحب نے اس امت کو امت بنایا تھا، آج یہ امت پنے سے نکل کر آپس میں تقسیم ہو گئی گروہ میں۔ کوئی مذہب کے نام پر لڑ رہا ہے، کوئی دین کے نام پر لڑ رہا ہے، کوئی عبادات کے نام پر لڑ رہا ہے، کوئی عقیدے کے نام پر لڑ رہا ہے۔ اگر لڑائی بھی ہو گئی ہے تو اس موقع پر قرآن یہ رہبری دے رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کی جو اس معاملے کو، اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپس میں ان دو گروہ میں اور آپس میں دو شخصوں میں صلح کرائے۔ اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع ایسا آیا صلح کرانے میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے گئے ہیں اور ادھر نماز کھڑی ہو گئی جماعت کی نماز کو چھوڑ کر صلح ہو رہی، تقاضا تھا وقت کا
کہ اگر صلح نہ ہوتی تو بڑا خطرناک فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس موقع پر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرا رہے، ادھر صحابہ نماز کا انتظار کر رہے اور جماعت کا وقت ہو چکا ہے، بہت وقت آگے ہو گیا۔ اس وقت پھر مجبوراً حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ وہ بڑی لمبی چوڑی روایت ہے، لیکن اتنی اہمیت ہے صلح کی کہ دو آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے سماج کے لوگوں کی، اور آپس میں جو بڑے لوگ ان کی ذمہ داری ہے، جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ صلح کرائیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی، امام بخاری رحمہ کی کتاب الادب المفرد، اس کے راوی حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے صحابہ کرام کے مجمع میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، ایک بات ارشاد فرمائی، کیا میں تمہیں ایک چیز بتاؤں جو نفل صدقے سے بھی بہتر ہو، جو نفل نماز سے بھی بہتر ہو، اور جو نفل زکوٰۃ سے بھی، نفل نماز سے، نفل صدقے سے بہتر ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ اصلاح ذات البین، کہ آپس کے اندر ایک دوسرے میں صلح کرانا یہ نفل صدقے سے بھی بہتر ہے، نفل نماز سے بہتر ہے، اور کسی اور نفل کام سے بھی بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَهِيَ الْحَالِقَةُ، اور آپس کا فساد دین کو ختم کرنے والا ہے۔ تم جتنی عبادتیں کر رہے ہو، جتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، جتنی تلاوتیں کر رہے ہو، تمہارے آپس کے فساد کی وجہ سے، آپس کی دشمنی کی وجہ سے یہ سارے دین کی تمہاری عبادتیں ختم ہو جائیں۔ کتنی اہمیت ہے اس معاملے کی کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جہاں کئی دو شخصوں میں یا آپس کی گھریلو معاملوں میں یا آپس کے خاندانوں میں جھگڑے ہیں، سماج کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں صلح کا پہلو اختیار کرے۔ یہ قرآن کا حکم ہے فاصلحوا، یہ کوئی تاکیدی نہیں بلکہ واجب ہے، واجب۔ فاصلحوا یہ امر کا صیغہ ہے، یہ عربی کے گرامر کے اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلسری، نیسیسری، جو ضروری ہے۔ یہ اگر تمہارا یہ مزاج ہے، اس میں مصلیت یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے مناسب نہیں، ہم نے مصلیت کا پائجامہ اتنا بڑا کر دیا کہ ساری چیزوں کو ہم نے مصلیت میں ڈال دیا ہے، اس میں مصلیت ہے، اس میں مصلیت ہے، ہر چیز میں ہم نے مصلیت لا کر بٹھا دی تھی۔ صلح کرانے میں کیا مصلیت ہے تمہاری ذمہ داری ہے، تم جاؤ اور صلح کے جو شرائط ہیں اس شرائط کی رہبری میں تم دو آپس میں صلح کرو، ورنہ پھر وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، اس جھگڑوں کی نوبت کی وجہ سے تم بھی نہیں بچ پاؤ۔ آپ کو معلوم ہے شب قدر کی تعین کیوں ہٹا لی گئی؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دی گئی تھی، اللہ نے بتا دی تھی کہ شب قدر کون سی رات میں کون سی تاریخ میں آئے گی، بتانے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ دو صحابی کے آپس میں جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے سامنے بھول گئے کہ تاریخ کون سی تھی۔ سبب کوئی بھی بنا، مصلیت تو اللہ نے پھر وہ تاریخ اللہ نے ہی دماغ میں سے نکال دی، لیکن سبب تو جھگڑا بنا نا۔ کہ آپ اس جھگڑے کی وجہ سے اتنی اہمیت والی تاریخ، اتنی اہمیت والی رات شب قدر، جس کے بارے میں اتنی ساری فضیلت کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 رات کی عبادت کے ثواب کے برابر، ایک جھگڑے کی نوزت کی وجہ سے اتنی اہمیت والی رات کی تعین اٹھا لی گئی۔ شریعت نے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ جھگڑا پسند نہیں کرتا، ہوتے ہیں جھگڑے آپس میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، لیکن اس کو جو ہے صلح کے ذریعے سے نمٹا لو۔ پیارا قسم کی حدیث کا فرمان ہے کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے اگر جھگڑا چھوڑ دے گا، میں حق پر ہوں، میں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، میں عدالت میں، کورٹ میں جا کر اپنا حق لے سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے اس جھگڑنے کی وجہ سے، میرے اس جانے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوں گے، آپس میں فتنے ہوں گے، اور میں اس حق کو چھوڑ رہا ہوں۔ پیارا کا فرمان ہے کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ میں بڑا محل دلاؤں گا۔ چھوڑ دو دنیا کے اندر، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن فتوے سے آگے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اللہ سے اپنا معاملہ حل کر لینا۔ میں اس کے پہلے بھی سورہ کہف کی تفسیر میں ایک جملہ کہا تھا، یہ جملے کو ہم بار بار دہرائیں، ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، میرا اللہ نبی خبر ہے، میرا اللہ نبی رحم ہے، میرا اللہ نبی بس ہے۔ اور یہ جھگڑے کی مین وجہ یہی ہے، ہر آدمی اپنا حق لینا چاہتا ہے، جہاں میرے حق کی بات آتی ہے اس نے میرا حق کیوں نہیں لیا۔ ماں باپ اور اولاد میں جو جھگڑے ہیں، ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا حق ادا کرے، لیکن ماں باپ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ تمہارے ذمہ اپنے اولاد کے کیا حق تھے۔ بس اولاد ہمارے حق ادا کرے، اولاد ہماری خدمت کرے، جو چاہے ہمارے اشاروں پر اولاد کام کرے، لیکن کیا تم نے اپنی اولاد کے حق کبھی ادا کیے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک باپ شکایت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی آیا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بلایا اس بیٹے کو کہ تمہارا باپ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ کہا کہ امیر المومنین ذرا میری بھی بات سن لیجئے،
کہ وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس نے مجھے پیدا کرنے کے بعد، جننے کے بعد کبھی اس نے میرا حق ادا کیا ہے؟ آپ نے میرا نام سنا ہے کہ میرا نام وہ رکھا ہے جس نام کا ترجمہ کیڑا ہوتا ہے؟ تو پیارا حضرت امیر نے فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلے اپنی ذمے جو اپنے اولاد کے حق ہے اس کو ادا کرو، پھر تم اپنے اولاد سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا، اس کا بہترین نام رکھو، اس کی تربیت کرو، اور پھر تم جا کر اس سے اپنے حق مانگنا۔ ہر جگہ یہ ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی ہر وقت میری خدمت کرے، میرے اشاروں پر ناچے، میں جو کہوں ایسا کرے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرے ذمہ اپنی بیوی کے کیا حق ہے۔ بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ ہر وقت شوہر جو ہے میری فرمائش کو، میرے مطالبات کو پورا کرے، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ میرے ذمہ میرے شوہر کے کیا حق ہے، کتنا اللہ نے مقام رکھا ہے میرے شوہر کا میرے ذمہ۔ ہر آدمی اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس نے میرا حق کیوں ادا نہیں کیا، لیکن ہمارے ذمے لوگوں کے کیا حق ہے۔ اسی کو کہتے ہیں معاشرتی زندگی، کہ جن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے سماج میں، گھروں میں، ان کے حقوق کو سیکھو اور سیکھ کر ان کو ادا کرو۔ پڑوسی کی میرے اوپر کیا حق ہے؟ ایک حق تو یہ ہے کہ میری ذات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس سے بڑا حق کیا ہے کہ پڑوسی کی تکلیف کو بھی میں خوشی خوشی برداشت کروں، یہ سب سے بڑا حق۔ لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کہ نہیں، یہ جھگڑے کی جو مین وجہ ہے کہ آدمی اپنے حق کے مطالبے میں آپس میں جھگڑتا ہے۔ میں نے سورہ یوسف کی تفسیر اس کے پہلے بھی کہا تھا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ زندگی کو کامیاب بنانا ہے، سکسیس کرنا ہے، تو دو چابیاں زندگی میں لازم پکڑ لو۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا، تقوی اختیار کیا، اپنے ذمے جو حق تھے سارے حق ادا کر دیے، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور صبر کہ جنہوں نے میرے بارے میں، میرے بھائیوں نے مجھے جتنا بھی ستایا، میں نے اللہ کے واسطے صبر کیا۔ کتنا اللہ نے کامیاب کیا کہ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ان بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا ناحق کا معاملہ کیا، صبر کیا، اللہ کے حکموں کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اللہ نے انہیں بادشاہ کے اونچے مقام پر بٹھا دیا۔ بعض مرتبہ آدمی جانتے ہوئے کہ فلاں میرے خاندان میں میرا رشتہ دار میرے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ نا حق کا برتاؤ ہو رہا ہے، پھر بھی آدمی اس کے بارے میں انجان ہو جاوے، وہ کیا سمجھ رہا ہے، یہ تو بیوقوف ہے، میں اس کے ساتھ کتنی نا انصافی کر رہا ہوں، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن نہیں، سب معلوم ہے، لیکن میں اللہ کے واسطے چھوڑ رہا ہوں۔ میرا اللہ نہ بے خبر ہے، میرا اللہ نہ بے رحم ہے، میرا اللہ نہ بے بس ہے۔ پھر دیکھو اللہ کس طریقے سے نوازتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ دو اصول یاد رکھے۔ صبر کرو، جو ہمارے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے، جو ہمیں ستا رہا ہے، جو ہمیں پریشان کر رہا ہے، اللہ کے واسطے صبر کرو اور اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق گزارو، پھر اللہ جو ہے تمہیں کیسا چمکائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی اصول ہے کہ جھگڑا کسی بھی وجہ سے ہوا ہو، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا، آپس میں صلح کراؤ، لیکن صلح کرانے کا آگے شرائط بیان کر رہے کیا ہوگا۔ اب سماج کے لوگ یا جو لوگ آگیوان ہیں، ذمہ دار ہیں سوسائٹی کے، اب دو پارٹیوں میں سمادھان کرانے کے لیے گئے، صلح کے لیے گئے، اب اس میں ایک پارٹی صلح کے لیے تیار نہیں، تو شریعت کہہ رہی ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، جو پارٹی اور جو آدمی اور جو شخص، جو خاندان، جو فیملی اس صلح کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالو، دباؤ ڈالو، ان کو سمجھاؤ کہ صلح کی کتنی ضرورت ہے، اتنا پریشر ڈالو حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے اوپر جم جاوے، یعنی صلح کے لیے راضی ہو جائے۔ انہیں سمجھاؤ، پریشر ڈالو انہیں، ان سے ان کا جو ہے ان کے سامنے لڑو۔ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ لڑے، اسلامی حکومت تو نہیں ہے، لیکن ہم جتنا ہو سکتے ان پر پریشر ڈال کے انہیں سمجھا دیں۔ فَإِن فَات، لیکن پھر ہمارے سمجھانے سے وہ پارٹی سمجھ گئی، جو پارٹی نہیں مان رہی تھی اب سمجھ گئی، تیار ہو گئی صلح کے لیے، شریعت آگے اس کا اصول بیان کر رہی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ آپ جب صلح کرا رہے ہو تو ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ صلح کرانے میں تم کسی پارٹی کی فیور مت کرنا کہ وہ تو میرے فریق کا ہے، وہ تو یہ شخص میرے برادری کا ہے، یہ جو ہے میرے سماج کا ہے، یا میرے مذہب کا ہے، میرے مزاج کا ہے، میری زبان کا ہے، تم اس کی فیور کر کے انصاف کا پہلو چھوڑ کر نہ انصافی سے کام مت لینا، بلکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، صلح کے اندر تم یہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تم انصاف کا پہلو مت چھوڑنا، انصاف کے ساتھ جو جس کا حق کا مطالبہ تھا اس کو اس کا حق دلوا کر آپس میں سمادھان اور صلح ہو جائے، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، پھر آگے اللہ آپس کی بھائی چارگی کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں آپس میں جو بھائی بنایا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ کلمہ ایمان ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب آدمی اس چیز کو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا ایمانی بھائی ہے، یہ اگر آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہو جاوے تو پھر کوئی آدمی کسی سے نہیں لڑے گا۔ انما المؤمنون، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے ساتھ ظلم کرے اور نہ اس کو دباوے۔ انما المؤمنون اخوہ، حج آخری جو خطبہ دیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست باتیں بتائی کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت اس کے لیے حرام ہے، وہ کسی کی عزت کو اچھالے، وہ کسی کے مال کو دباوے، وہ کسی کی جان کو ناحق ختم کرے۔ آخری موقع پہ قیمتی نصیحتیں پیارے آقا نے ارشاد فرمائی کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، تم ان بھائیوں کے درمیان میں آپس میں صلح کرا لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بڑے معاشرتی زندگی کے دو اصول بیان کیے اس آیتوں کے اندر کہ آدمی اگر ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لے کہ مجھے بلا تحقیق کے کسی کی کوئی بات میرے پاس آئے گی، میں کبھی بھی اس پر ایکشن نہیں لوں گا، دیکھوں گا، سوچوں گا، تحقیق کروں گا، خاص کر کے ایسی بات کہ جس بات کو ماننے کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، فتنہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ آدمی کیسی بھی بات پکے ٹھوس سے کہہ رہا ہو، لیکن میں بغیر تحقیق کے اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ ہاں ایسی کوئی بات ہے جس کے ماننے میں اور تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست کسی شہر میں رہتا ہے، وہاں اس نے ہمارے لیے کوئی ہدیہ بھیجا، اور وہ آدمی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کا ایک دوست فلاں شہر میں رہتا ہے، تو یہاں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا دوست فلاں شہر میں رہتا ہے اور فلاں کے ذریعے سے چیز آئی ہے، تو وہاں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن جہاں کوئی بڑی خبر جس کی وجہ سے نقصان ہو، ہم بلا تحقیق کے کسی بات کو آگے شیئر نہیں کریں گے اور اس کی تحقیق کریں گے۔ یہ ایک اصول۔ دوسرا اصول کہ آپس کے اندر بھائیوں کی طرح رہیں گے، درگزر کے ساتھ، لیٹ گو کی بھاونا کے ساتھ۔ جیسے گجراتی میں ایک کہوت ہے، نمیاں خدا نے غمیاں، اللہ کے واسطے معاف کر دو، کہ میرا حق ہے۔ اللہ جنت کے اندر پیارا آقا نے گارنٹی لی ہے، اور پیارا آقا جس بات کی گارنٹی لی اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جنت کے بیچوں بیچ محل، دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں اتنے ایکڑ کا مالک ہوں، لیکن تیری زندگی ابھی جو ہے کانچ کا ہوا کا جھونکا ہے، کب پھوٹ جائے؟ میں تو ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے وہاں اللہ میرے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے کہ جنت کے بیچوں بیچ میں محل دلاؤں گا، چھوڑ دے۔ وراثت کا مسئلہ ہے، آپس میں حق نہیں مل رہا ہے، چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ تقویٰ نہیں کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں کہہ رہا ہوں، تقویٰ کہہ رہا ہوں۔ اللہ پھر دے تمہارے اندر، اللہ تمہیں کیسا اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔